بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا واقعہ پارٹ 2۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو نصیحت۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 ایسے نافرمان لوگ تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کو ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 1200 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کے دردناک عذاب سے ڈرایا۔ آپ نے ان سے کہا کہ وہ اللہ پاک کی اس نافرمانی سے باز آ جائے، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے، ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ 1200 نافرمان لوگ رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے نافرمانوں کو بار بار سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی نافرمانی کرتے رہے اور اسی طرح شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر عذاب۔ اور پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غصے میں آ کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہے۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندروں کی شکل میں بدل چکے تھے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا، پھر ان لوگوں کو بندر کی شکل میں بدل دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کے گھر کے دروازے کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ لوگ اپنے رشتہ دار کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور جارو قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بندر بنا دیا۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی، اور ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر تتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران یہ نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ کچھ پی سکتے تھے، اور یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور 3 دن کے اندر اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو ان نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ کیا آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہے؟ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے بندروں میں سے کوئی بندر ان کی نسل میں سے بھی موجود ہے، یا پھر آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی لوگوں کی نسل میں سے ہے؟ اس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، کیا آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو بگاڑ دیتا ہے تو یہ عذاب صرف انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد
اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کے آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے لوگ شامل ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ لوگ صرف اور صرف 3 دن زندہ رہے اور پھر سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ نتیجہ دوستو، یہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا بندر بننے کا واقعہ۔ دوستو، اس عبرتناک واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ہمیشہ فرما برداری کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔